والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ سلسلہ ترجمہ تفسیر کے حوالے سے آج ہم سورہ بقرہ کا جو ہے ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے، کیونکہ میرا جو پچھلا چینل ہے اس میں نے ترجمہ تفسیر جو تھا شروع کیا تھا، لیکن چونکہ یہ نیا چینل ہم نے بنایا ہے تو لوگوں کی فرمائش کے حوالے سے یہ تھا کہ ہم اس چینل پہ دوبارہ سے ایک دفعہ سے ترجمہ تفسیر جو ہے وہ شروع کریں۔ تو سورہ بقرہ کی ہم آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اچھا، اب یہاں ذرا ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنا ہے الف لام میم کے حوالے سے کہ الف لام میم بیسیکلی ہے کیا۔ اچھا، اس میں مختلف آراء آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف مقطعات۔ اور اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ اس کا جو بیسیکلی علم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو عرب کا ایک علاقہ، عرب کا جو ماحول تھا، عرب کے ماحول کے اندر اس طرح کے جو الفاظ تھے ان کا جو استعمال تھا نا وہ روٹین تھا، تو اس لیے ان کو کوئی ایز سچ اس سے کوئی طرح فرق نہیں پڑا۔ تو قرآن پاک کی 114 صورتوں میں 114 صورتوں میں سے 29 میں جو ہے وہ یہ حروف مقطعات آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بات وہی ہے کہ حقیقی علم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ سمجھیں کہ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ شک فیہ، اس میں یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، اس کو ہم دو پہلو سے دیکھیں گے۔ نمبر 1، ذالکہ یہ وہ کتاب، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب۔ ابھی کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا ذکر جس کی پیشن گوئی جو ہے جتنی بھی پرانی کتابیں آ چکی ہوئی ہیں، جتنی بھی الہامی کتابیں آئی ہیں، جس کے اندر اس کی پیشن گوئی تھی کہ یہ وہی کتاب ہے جو بعد میں آنی ہے۔ تو یہاں ذکر ہو رہا ہے ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم تورات کے چیپٹر 18 پہ جائیں اور کتاب الاسنا میں، استثناء میں، جس کو ہم ڈیٹرونومی کہیں گے، اور اس کے 18ویں اگر ہم باب میں جائیں، وہاں اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بھائیوں بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے مخاطب ہے کہ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام پڑھ کے پھونکوں گا اور وہ وہی کچھ بولے گا جو میں اسے بتاؤں گا۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اسی بات ثابت ہوئی کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ تصدیق کر رہی ہے پچھلی کتابوں کی، اور جو تصدیق کر رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، لا ریب فیہ یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ لکھتے ہیں، تو آپ کو کسی قسم کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، جواب ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کنفرم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اچھا، اب یہاں تقوی، بیسیکلی یہ متقین جو ہے تقوی سے نکلا۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اور وقایکی یعنی کہ وقایکی کسی سے بچنا۔ لیکن اگر ہم تقوی کے مفہوم کو اگر خالی دیکھیں، اسپیشلی دیکھیں، تو خود بچنا یعنی کسی بھی چیز سے خود کو بچانا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم سورہ فاتحہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم جب وہاں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ،
اب سیدھا راستہ جب دکھانے کی بات ہو رہی ہے وہ کون کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ متقین کہہ رہے ہیں، تقوی رکھنے والے کہہ رہے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو کہ تقوی رکھتے ہیں، وہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ راستہ کن لوگوں کا؟ اللہ نے وہ آیت دے دی کہ یہ وہ کتاب ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے تمام پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اگر آپ سورہ فاتحہ کی اس آیت کو اگر اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس آیت میں ذکر کس کا ہو رہا ہے، اوصاف کن کے بیان ہو رہے ہیں، یہ وہی اوصاف بیان ہو رہے ہیں، یہ وہی بات ہو رہی ہے۔ جو تقوی والے کون ہیں؟ تقوی والے وہ جو کہ خود سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو خود سے بچنے والے کون ہیں؟ جو پہلے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ کون سا دکھا دیا گیا؟ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے تمام پرہیزگاروں کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو خود سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 1-2 کا ترجمہ اور تفسیر کو سمجھا۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔